बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है। जी हाँ, आज मौका भी है दस्तूर भी है। आज बरोज मंगल ऑफिशियली इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, जिसमें इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बरान, उनकी बहनों के साथ साथ उनके वकला भी इमरान खान साहब से आज मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रोशनी में और इमरान खान साहब की लिस्ट, तमाम एसओपीज, वो तरद्दुद जो रोकने रखाने वाला सीन है वो अपनी जगह पर, लेकिन उनके तहत आज ये है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में पार्लिमानी कमेटी, जी हाँ, सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है, जिसपे आर्मी चीफ और दीगर चीफ ने पहुंचना है, आईएसआई के चीफ ने पहुंचना है, सवालात के जवाब देने हैं। लेकिन आज 11:30 बजे से पहले वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन मुलाकात हो सकती है, जिसका मुतालबा हुआ है, वो आज की सबसे बड़ी खबर है। मैंने कहा उसके बाद तो आने वाले चंद घंटे जो हैं, बल्कि आज का सारा दिन प्राइम टाइम तक, वो इसी के ऊपर ही होगा कि हुआ क्या है। क्योंकि जो खबर मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके साथ डिटेल्स है। सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फैसला कर लिया ना कल दोपहर में, और वो मैंने आप तक पहुंचा भी दिया कि जनाब हमारे 14 लोग जो है ना, ये पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। उसके बाद ना मुख्तलिफ आराएं इसमें सामने आना शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि जी इजलास में शिरकत का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि हुकूमत को और मजीद लवरेज ना दिया जाए, प्रोपगंडे का मौका ना दिया जाए, वो हर्जा सराई, वो जो जहर उगलने वाली जो तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो ना हो कि ऐसा ना हो कि स्पेस दे दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठ के चलेगी। इतना अहम तरीन इजलास था बलोचिस्तान और केपीके की हुकूमतों के हवाले से, उधर में और स्पेशली केपीके की हुकूमतों के हवाले से, कि इतना नॉन सीरियस बिहेव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ ने कहा कि जी शिरकत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है जी। दूसरों की राय इससे मुख्तलिफ थी। वो एपीसी और ये सिक्योरिटी पार्लिमानी जो कमेटी है, जो सिक्योरिटी के हवाले से कौमी सलामती की, इसको वो मिक्स कर गए। बहरहाल उनका ये मानना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर जो आज़ाद क़यादत है, बैरिस्टर गौहर, जिनसे मुतल्लिक मैं कहता हूँ जिसमें से कुछ कंप्रोमाइज़ हैं, कुछ डरे हुए हैं बेचारे, कुछ घबराए हुए हैं, कुछ ये वाली चीज़ है। अमलन वो कहते हैं कि शायद उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा इजलास जिसमें 14 अफराद की शिरकत इमरान खान साहब से पूछे बगैर हो गई, इमरान खान साहब से बात किए बगैर हो गई। इस इजलास में गुफ्तगू क्या करनी, इमरान खान साहब से मशवरा नहीं लिया। ये तमाम चीज़ें, उनका एक अपना इस्तदलाल था। और कुछ ने तो इन 14 में से कुछ को रॉन्ग नंबर भी कह दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें चल रही थी। ये बात है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी इजलास है। इमरान खान साहब मेंबर पार्लियामेंटेरियन नहीं है। इमरान खान साहब जेल में है और कन्विक्ट हैं इस वक्त। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सेनेट से हों, चाहे वो कौमी असम्बली से हों, ये उन्हीं को ही आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, तमाम ये उन्हीं को ही ब्रीफिंग देंगे। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि ये एपीसी नहीं है, जिसके लिए हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब को, पीटीआई ने खुद भी कहा था कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए और इमरान खान साहब की उसमें मुलाकात के बगैर, उस सीटिंग के बगैर, ये एपीसी की जो कॉन्फ्रेंस, जो मुतफिक का जो एक इजलास है, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। यहां ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, ताकि गाइडलाइन मिले, पता चले कि यार पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का रिप्रेजेंटेटिव है और उससे, उसकी जमात से मशवरा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, नवाज शरीफ साहब ने तो जाती उम्र से इस्लामाबाद आना नहीं पसंद किया, या उन्होंने खुद ही कहा यार तुम्हारी मेहरबानी, मैं इस इजलास में आके क्या करूंगा, कौम जाने और सलामती जाने, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब अगर इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होते पार्लिमानी, क्योंकि एमएनए तो है ना, चाहे 45 से हो फॉर्म या फॉर्म 47 से हो, वो होते तो डेफिनेटली इस इजलास का रंग किसी और किस्म का होता। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब तो खैर आए नहीं, या उन्हें बुलाया नहीं गया, मुझे नहीं पता, या शहबाज शरीफ साहब ने मुनासिब नहीं समझा, या बुलाया होगा उन्होंने इनकार कर दिया, ये तो सारी खैर जितनी बातें हम कर लें। लेकिन इमरान खान साहब कि मुलाकात के बाद, क्योंकि ये वाहिद बंदा सर, ये भी मैं आपको बता दूं, विदाउट किसी एफिलिएशन के या कोई ऐसी इन तमाम चीज़ों से हट के मैं बात करूं, बाकी इस मुल्क में कोई भी अगर सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, या कोई भी एपीसी है या अमन अमान, उसके लिए ना पब्लिक का एक साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक की जो पल्स है ना, वो इमरान खान साहब के हाथ में है। तो इमरान खान साहब के बगैर किसी एपीसी, किसी सलामती कमेटी का इजलास,
کوئی اس کی اہمیت ہے میں ان کی موجودگی اور ان کے کنسنسس کے بغیر؟ اچھا بہرحال یہ اچھا خاصا اس پہ نا بحث ہوئی، ملاقات ضروری جی ہوا، پھر اس پہ بھرپور مطالبہ جب ہوا نا تو پھر اس کا ریئیکشن آیا۔ اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ رات کو نا پاکستان تحریک انصاف کے چیف وہب جو ہیں عامر ڈوگر صاحب ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سے اور دیگر سینئر لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کا باقاعدہ مطالبہ کیا رات کو۔ اچھا اس ملاقات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی، اور 3 نام بھی تجویز کیے کہ جی پی ٹی آئی سے بھی اور سنی اتحاد سے ڈیفینیٹ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو جی ان کو گائیڈ لائن لینی ہے عمران خان صاحب سے اس اجلاس کے حوالے سے، تو 11:30 بجے سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کا پورا بندوبست کرایا جائے۔ پھر کیا ہوا، ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل اعلامیہ بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف وہپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کی اسپیکر ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور نیشنل سیکورٹی اجلاس سے قبل انہوں نے ملاقات کا مطالبہ کر دیا، یعنی آفیشلی مطالبہ کر دیا، ورنہ کرنا کے بغیر، ٹھیک ہے جی۔ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے 3 ارکان کے نام بھی دیے گئے جی، ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس پر اسپیکر ایاز صادق صاحب نے متعلقہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، ہاں، متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا اور ملاقات کرنے کا یقین دلایا۔ اچھا یقین تو اس سے پہلے بھی جب یہ سیاسی لوگوں کی ملاقات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اسپیکر صاحب نے تو اس وقت بھی اعلان کیا، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے یقین دلایا۔ پھر رات کو ایک اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تمام افراد موجود تھے جن کا 14 بندوں کا جن کا کمیٹی کا نام دیا گیا، جن پارلیمانی بندوں نے آج سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جی، بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے جی۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز، سرداج گل اور صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر شریک تھے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں متعلق حکمت عملی مرتب انہوں نے کی ہے کہ آج سوالات کس قسم کے کرنے کیا ہونے، کیونکہ پہلے ایک ایس او پی دے دیا گیا کہ آپ نے سیاسی کوشچنس نہیں کرنے جی۔ ادھر یہ بات ہوئی۔ اچھا جب یقین دلا دیا گیا تو پھر بہرحال ایک بہت بڑا سوال ضرور تھا جو میرے بھی دل کے قریب ہے، جنید اکبر نہیں ہے یار، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر بھی ہیں، اور ان متاثر علاقوں سے جن کا تعلق ہے جہاں دہشت گردی کی واردات ہو رہی ہے، شاہد خٹک صاحب اس اجلاس میں نہیں ہے، کرک سے ان کا تعلق ہے، وہاں تو روز تھانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، شاہد خٹک نے اس پر رسپانس کیا ہے، شاہد خٹک نے رسپانس کیا، اس کے رسپانس سے پہلے بتاتا ہوں عمر ایوب صاحب نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا سب سے بڑی جماعت ہے قومی سلامتی جیسے عام معاملات میں بانی پی ٹی آئی کی مشاورت لازمی ہے، بطور اسپیکر اب بانی پی ٹی آئی سے رہنماؤں کی ملاقات کے لیے اپنا کردار ادا کریں، یہ چیز تھی۔ اچھا ادھر شاہد خٹک صاحب نے رسپونڈ کیا، اور میرا خیال ہے شاہد خٹک صاحب نے بتا دیا کہ ہاں کدھر کھڑا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے پر، یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کے اس اجلاس کے معاملے میں عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، 14 اراکین عمران خان صاحب سے پوچھ کے کیے گئے یا نہیں کیے گئے، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات ہیں یہ 14 اراکین پر، یعنی وہ کچھ کو رانگ نمبر کہہ رہے ہیں نا، انہیں کا شدید تحفظات ہیں، جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے جس میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں شامل نہ کرنے سے پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا میں نے، اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ کل میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ رہی بات عامر ڈوگر جو چیف وہپ ہے، ان کے فیصلے ویسی ذاتی پسند ناپسند کے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے لسٹ بنائی ہے تو وہ خود تمام میرٹ پر پورا اترتے ہیں، مشکل وقت میں جلد گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب سے نے بولا کہ وہ ذرا احتجاج کے پہلے دن ہی گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ شاید خٹک صاحب نے کیا کہنا اپنے آپ کو اس چیز سے مبرہ کیا جی۔ اچھا یہاں جب یہ پوزیشن چل رہی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا جی، آج کی سب سے بڑی خبروں میں ڈیفینیٹلی اب یہی بات سب سے زیادہ کی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا اب آگے کیا ہوا جی، بہرحال میڈیا کے پاسز جو ہیں وہ تمام کے تمام منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا، ریڈ زون کی سیکورٹی ویسی ایف سی کو دے دی گئی ہے، تو یہاں یہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ خبریں آج چل رہی ہیں کہ 12:30 بجے سے پہلے عمران خان صاحب سے ڈیالے میں ملاقات کرائی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کی ضرورت تھی تو صبح 7 بجے ڈیالہ کا دل کا دروازہ کھلوا دیا گیا تھا وداؤٹ کسی ایس او پی پروٹوکول، اور اس دن بھی کوئی بدھ تھا یا جمعے کا تھا جس دن عمران خان صاحب کی عام طور پر ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو بہرحال یہ ماضی میں ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 14 افراد کے حوالے سے بھی سوال ہے، تو سب سے بڑی خبر یہی ہوگی کہ منگل کا دن ہے،
موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کرا دی جائے تو شاید اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، اس موقع پہ میں نے وہ بھی آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں نا، رات کو نا نثار احمد جٹ صاحب، ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو ہرانے والے، وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھے۔ انہیں بڑی دل کو لگنے والی بات کی، انہوں نے کہا اختر مینگل اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کدھر ہیں؟ ان سے پوچھے بغیر بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے کوئی اجلاس کوئی ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سرفراز بگٹی کے سر پہ نہ رہنا آپ لوگ، وہ تو ہے ہی ان کا، اس کے سر پہ نہ رہیں آپ لوگ، سیاسی رہنماؤں کو انگیج کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چیخ رہا ہے کہ بات کرنے کا موقع دیں، یہ سارا مدعا تحریک انصاف پر ڈالنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ کے بات کی۔ اور دوسرا فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا اب تک ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی بحران پیدا ہوتا ہے بیرسٹر گوہر یا ایک دو اور کو عمران خان سے ملوایا جاتا ہے، وہ بھی حکومت کو آ کر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان پر پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا، حکومت سنجیدگی سے عمران خان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی میں شریک کرے اور ملک کو جاری اس بڑے بحران سے نکالے، متفقہ سیاسی حکمت عملی بنائی جائے گی، عمران خان جیسا لیڈر ہی اس بحران سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے، باقی ہوتے ہیں ان سے کچھ نہ ہو پائے گا، باقی جتنے بھی وہ بونے ہیں ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو سر ان تمام آوازوں پہ توجہ دینی ہے، اور میں اس کو باقاعدہ طور پر سیکنڈ کرتا ہوں جی، عمران خان صاحب کے بغیر کنسنسس نو، طاقت کا استعمال کر کے آپ نے دیکھ لیا، حالات بد سے بدتر ہو گئے، اب تو ٹکر ہی جو ٹی وی کا ہے نا نیچے والا وہ ریڈ ہی رہتا ہے، اللہ نہ کرے جس کا اشارہ کیا گیا تھا وہ ہو۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔